السلام علیکم ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت ایک اہم موضوع چھڑا ہوا اور ان دنوں اس کا شور سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ کیا فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب اپنی مختلف تقاریر میں بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل کیوں رہے، اور اس پر ملک میں بہت ساری بات ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آج کے اس پروگرام میں اس موضوع پہ بات کی جائے۔ تو اعزاز سید صاحب سے جانتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو ہمارا اس وقت پاکستان کے اندر موجودہ حالات ہیں اس کے پیش نظر جو ماضی ہم نے دیکھا، کیا فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے؟ راج صاحب بہت بہت شکریہ۔ بہت اہم موضوع ہے کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ تو موضوع بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں تھوڑا سا ہسٹورک ایک پرسپیکٹو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب فوج نیوٹرل نہیں رہی تو ملک کو کیا نقصان ہوا۔ میں زیادہ پرانا اگر چلا جاؤں 1958 سے، کہ جب فوج نیوٹرل نہیں رہی، فوج نے سیاستدانوں کو ایبڈو کے ذریعے اور دیگر قوانین کے ذریعے باہر نکالا، خود اقتدار میں آئی۔ تو آپ کو پتہ ہے 1970 میں کیا ہوا۔ پھر 1971 میں فوج اگین نیوٹرل نہیں رہی، تو جتنا بھی الزام تھا جو انتظامی ناکامیوں کا، معاشی ناکامیوں کا، وہ فوج کے اوپر آیا، سیاسی ناکامیوں کا وہ فوج کے اوپر آیا، اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اور آج تک جو الزام ہے پاکستان کے دو لخت ہونے کا، یا 1971 کی جنگ پاکستان ہارا، اور اس میں ظاہر سازشیں بھی تھیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا الزام عائد ہوتا ہے، جس پر حمود الرحمن کمیشن بنا، اس کا کمیشن کی ایک رپورٹ بھی آئی، وہ فوج کے اوپر الزام لگا کہ فوج نیوٹرل نہیں تھی۔ فوج نیوٹرل رہتی تو یہ نتائج نہ دیکھنا پڑتے، کہ اگر 1970 کے الیکشنز میں فوج شیخ مجیب الرحمان کے خلاف نہ ہوتی، انڈیپینڈنٹ رہتی، نیوٹرل رہتی، جس نے ووٹ لے لیے تھے ان کو اقتدار سونپ دیا جاتا، تو ملک دو لخت نہ ہوتا، پاکستان ٹوٹتا نہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 5 جولائی 1977 کو فوج ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہی اور آ کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ضیاء الحق صاحب آ گئے، بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا گیا۔ فوج اس میں نیوٹرل نہیں تھی، خلاف تھی، پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھی۔ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو تھے جو فوج کی آنکھ کا تارا تھے کسی وقت، جب 1971 میں 20 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو کو پہلے وزیر اعظم بنایا اور پھر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا 20 دسمبر 1971 کو۔ تو اس وقت بھٹو صاحب ان کو اچھے لگتے تھے، پھر ان کے خلاف ہو گئے، نیوٹرل نہیں رہے۔ پہلے بھی نیوٹرل نہیں تھے، پہلے شیخ مجیب کے خلاف تھے اور بھٹو کے حق میں تھے، پھر بھٹو کے خلاف ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ وجود میں آئیں، ان کے حق میں ہو گئے۔ پھر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ ہے وہاں پہ جنیجو صاحب آتے ہیں، اور جنیجو صاحب آ کے تقریر کرتے ہیں وہاں کے اندر کہ اب فوج کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے، اب جو مارشل لا ہے اور جمہوریت وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، فوج اپنا کام کرے، بیرکوں میں جائے۔ لیکن اس وقت پھر ضیاء الحق صاحب کو غصہ آیا اور جنیجو صاحب کو گھر بھیج دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب فوج کی آنکھوں کا تارا تھے، اور نواز شریف صاحب بے نظیر کے خلاف تھے۔ بے نظیر بھٹو آئیں، بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئیں، تو فوج نے اور فوج کے نیوٹرل نہ ہونے کے کام نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گھر بھیجا۔ نواز شریف صاحب قومی منظرنامے کے اوپر آئے۔ فوج نیوٹرل نہیں تھی، فوج ایک فریق کے ساتھ ہی دوسرے کے خلاف تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، پھر نواز شریف، پھر مشرف صاحب، ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب آئے تو پھر اگین فوج جو ہے وہ نیوٹرل نہیں تھی، نواز شریف کے خلاف تھی۔ پھر بے نظیر کے حق میں ہو گئی فوج، اگین کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ پھر نواز شریف آ گئے۔ اس دفعہ جو 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، تو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اور ساری سیاسی جماعتوں نے ایک سبق سیکھا تھا۔ انہوں نے جولائی 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا کہ فوج نیوٹرل ہی رکھنی ہے ہم نے۔ یہ سیاسی سبق سیکھا تھا 50-60 سال گزرنے کے بعد۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2008 میں ایک حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، وزیر اعظم نے ٹینیور پورا نہیں کیا تب بھی۔ پھر 2008 کے بعد 2013 سے لے کر 2017-18 تک
جو نون لیگ کیا اس کی حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کیا، جیسے بھی پورا کیا وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اس دوران عمران خان صاحب آ گئے کیونکہ فوج نیوٹرل نہیں تھی۔ جنرل کیانی کے کہنے پہ ہماری جو فوج ہے اور ہماری جو اس وقت کی انٹیلیجنس ایلیٹ تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کو آگے بڑھایا۔ جنرل ظہیر الاسلام نے اس پالیسی کو آگے بڑھایا جس کو آج وہ پبلکلی مانتے بھی ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ جب فوج نیوٹرل نہیں رہی تو نقصان کس کو ہوا؟ سب سے بڑا نقصان فوج کو ہوا۔ نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے کس کا نام لیا؟ فوج کا نام لیا، کیونکہ اس وقت فوج اور ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی تھی۔ عمران خان صاحب آ گئے، عمران خان صاحب نکلے، عمران خان صاحب خود نام نہیں لے رہے لیکن ان کے حواری کس کا نام لے رہے؟ فوج پہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ فوج نے پہلی دفعہ، میں یہ کہوں گا پہلے بھی اس دفعہ ہوا ہے، لیکن اس طرح پبلکلی اس بات کی ریئلائزیشن کرنا کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، اب ہم نیوٹرل ہیں، یہ ابھی فوج کہہ رہی ہے۔ فوج کی نیوٹرل رہنا چاہیے، اس لیے رہنا چاہیے کہ باقی ادارے اپنا کام کریں، عدلیہ اپنا کام کرے۔ فوج کا کوئی کام، ہماری انٹیلیجنس کا کام نہیں ہے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرنے کا۔ فوج اور انٹیلیجنس کا کام نہیں ہے کہ وہ ہماری پارلیمنٹ میں مداخلت کرے۔ فوج اور انٹیلیجنس کا کام نہیں ہے انتظامی حوالوں سے کہ وہ ہماری ایگزیکٹو میں اور میڈیا میں مداخلت کرے۔ جب فوج نیوٹرل رہے گی، اپنے کام سے کام رکھے گی، تو لوگوں میں فوج کے خلاف جو جذبات ہیں وہ کم ہوں گے، کیونکہ لوگ فوج کو ذمہ دار نہیں سمجھیں گے ناکامیوں کا۔ آج سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ فوج نیوٹرل نہیں رہی۔ ہسٹری ہے پاکستان میں، ابھی اگر فوج نے کہہ دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو میرا خیال ہے فوج کی عزت کرنی چاہیے اور انہیں اس بات کا پہرا دینا چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہیں، اس بات کا پہرا دینا چاہیے، اس پہ ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اگر وہ نیوٹرل ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لوگ، سیاستدان بھی، صحافی بھی، جج بھی اور سابق جرنیل بھی ان فوج کو کہیں گے کہ نیوٹرل نہ رہیں۔ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے سیاستدانوں کا ایک گروپ تھا جو جایا کرتا تھا جنرل مشرف کے پاس اور کہا کرتا تھا کو کر لیں، قبضہ کر لیں، اور ہر دور میں اور ہر دور میں ایسا ہوا، ہر دور میں ایسا ہوا کہ ہر چیف کو آپ آ دعوت جائیں۔ دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اور یہی حساب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہوا، یہی معاملات یحییٰ خان اور ایوب خان کے ساتھ ہوئے۔ ایشو یہ ہے کہ جب آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ سیاست کریں، سیاست میں آئیں، چیزیں آپ سنبھالیں، ان کو نہیں آتی، ان کو سنبھالنا نہیں آتی، تب تک کون بدنام ہوا؟ فوج اور فوج کا ادارہ بدنام ہوا۔ یہ فوج میرے اور آپ کے بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، باپوں، ہمارے باپ داداؤں کی خون سے بنی ہوئی ہے۔ برا لگتا ہے کہ جب ہم فوج پہ تنقید، میں خود فوج پہ بڑی تنقید کرتا رہتا ہوں، فوج کے سیاسی کردار پہ، اب نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، جب نظر آئیں گے تو تب بھی کریں گے، جب یہ نظر آتے رہے ہیں تب بھی ہم کرتے رہیں گے۔ یہ ابھی مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں تو پلیز ان کو مت ورگلائیں۔ اور میں عرض کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، ہمارے فوج کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے، آپ کو کوئی ڈاکہ مارنے پہ ورگلائے تو آپ اس بات پہ ڈاکہ نہیں مار سکتے عوام کی ول کے اوپر کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں، بعض سیاستدان یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، آپ کی عزت اس بات میں ہے۔ مشکل وقت ہے، آپ کو نظر آئیں گی خامیاں، بالکل آئیں گی نظر ہے سب کو، سب میں خامیاں، آپ میں بھی خامی ہیں، ہم میں بھی خامی ہیں، سویلینز میں ہم میں بھی خامی، آپ میں بھی ہے، شاید آپ میں ہم سے زیادہ ہوں، آپ کی چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کی خامیوں پر تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کی عزت کس میں ہے؟ آپ کی عزت اس بات میں ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں۔ جنرل وحید کاکڑ تاریخ میں ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو آفر کیا تھا کہ ہم آپ کی توسیع کر دیتے ہیں، آپ رہیں یا کوئی رول ہمارے ساتھ ادا کریں، ہی ریفیوزڈ۔ ان کی عزت ہے۔ جس فوجی جرنیل نے، جس کمانڈر نے کہا کہ میں نیوٹرل رہوں گا، میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، اس کی عزت ہے۔ تاریخ یہ ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اس قدر صلاحیت کر چکی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں رہی یا ان کی طرف سے مداخلت نہیں آ رہی تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرف جائے۔ اس کی میں بڑی مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے بڑی مثال تو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، جب سے وہ اقتدار سے گئے تب سے لے کر آج تک وہ جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جی مداخلت کریں، نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، نیوٹرل کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح گیٹ نمبر 4 کے جو معروف
شخصیت ہے شیخ رشید احمد صاحب، وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. خود ہمارے بہت سارے صحافی جو دوست ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کافی دنوں سے وہ بڑے بے چین ہوئے ہیں کہ جی کیوں نہیں ہو رہی مداخلت، کیوں نہیں اس معاملے میں پڑھا جا رہا. تو ان لوگوں کا کیا فیوچر ہے، یہ کب تک اس طرح کرتے رہیں گے؟ رائے صاحب بات یہ ہے کہ جب سیاست، صحافت اور عدالت فوج کی بیساکھیوں کے اوپر چلتی رہے گی تو لوگوں کو اپنے قدموں پر چلنے میں دشواری پیدا ہوگی. یہ جن جن کے نام آپ لے رہے ہیں نا، کسی زمانے میں نواز شریف بھی ایسے ہی تھے، لیکن نواز شریف نے، آصف علی زرداری نے اور بہت سارے سیاستدان ہیں جنہوں نے بہت کچھ سیکھا. کچھ سیاستدان عمران خان کے ساتھ بھی ہیں جنہوں نے بہت کچھ سیکھا. میں جو پرویز خٹک صاحب ہیں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ رہے ہیں. جی وزیر اعلیٰ رہے ہیں بالکل، انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اور بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ نام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کب اس پوائنٹ کے اوپر آئیں گے کہ وہ سیکھیں کہ فوج کو ہم گندا مت کریں، فوج کو ہم بدنام نہ کریں. الٹیمیٹلی فوج سردوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ہماری محافظ ہے، اس کا کام ہے یہ حفاظت کرنا. پھر جب فوج نیوٹرل نہیں رہتی تو فوج کے اوپر تنقید ہوتی ہے، فوج کے کمانڈرز کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور کمانڈرز کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو پھر فوج کی طرف سے بھی آتا ہے کہ جی ہم ڈی مورلائزڈ ہو رہے ہیں، ہمارا جو فوجی جوان ہے وہ ڈی مورلائز ہوتا ہے. تو یہ تنقید تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ آپ سیاست میں آتے ہیں، آپ مداخلت کرتے ہیں. ابھی آپ نہیں کر رہے تو آپ دیکھیے اس ملک میں جو پڑھے لکھا لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آپ کی عزت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نام نہیں لے رہے آپ کا، نام نہیں، ان کے فالورز آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ چونکہ آپ نہیں پیدا کیے تھے، اب آپ ہی بھگت رہے ہیں ان کو. وقت کے ساتھ شاید وہ بھی ٹھیک ہو جائے، میں سمجھ دوں کہ شاید ٹھیک ہو جائے. ایک بڑی مثال دیتا ہوں، آپ بھی ذرا اس پہ کمنٹ کر دیں کہ یہ جو 2-3 روز قبل ایک چھوٹا سا ایک سیمینار تھا رجیم چینج کے نام سے، جس میں ایک اینکر پرسن عمران ریاض خان نے جو تقریر کی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہ اس چیز کا مطلب انکشاف کیا تھا کہ جی ہمیں آپ بٹھا کر ویڈیوز دکھاتے ہیں اور اب آپ سلوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، تو وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں، تو کیا اس دباؤ کے نیچے آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ صورتحال میں نظر آ رہی ہے وہ دباؤ کوئی کارگر ان کا ثابت ہوگا؟ دیکھیے عمران ریاض خان نے جوش خطابت میں ثابت کیا کہ وہ ٹاؤٹ ہے. سوری ٹو سے، مجھے یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلیں انہوں نے ایک یہ ان کو کریڈٹ دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ان کے کہنے پہ آئے تھے، اور جب انہوں نے ان کو ورگلایا اور وہ آ گئے اس طرف، اور پھر وہ چور ڈاکو کہنے لگ پڑے، اور اب وہ کہتے ہیں نہیں اب میری لڑائی. یہ عمران ریاض تو ایک بہت چھوٹے سے ایک کریکٹر ہے. آپ دیکھیں نا، جہاد جب ہوتا رہا تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے جہاد کی تربیت دی، کہا کہ وہ امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑیں. پھر جب امریکہ خلاف ہو گیا اس جنگ کے تو ہم نے کہا کہ جی آپ واپس آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہمیں ڈالا تھا، اب تو ہم بیچ میں داخل ہو گئے. یہ اس طرح کے کریکٹر ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی ہیں، ہماری سیاست میں بھی ہیں، ہماری عدالت میں بھی ہیں، ہماری صحافت میں بھی ہیں، یہ ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کو لرننگ بھی آنی ہونی چاہیے اور ان لرننگ بھی آنی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے کہنے پہ صحافت کیوں کرتے رہے، سوال تو یہ ہے. اچھا، کسی کے کہنے پہ آپ نے خود تحقیقات کیوں نہیں کی، آپ لوگوں سے خود کیوں نہیں ملتے رہے، آپ خود انڈیپینڈنٹلی کیوں کہا، آپ انگلیاں پکڑ کر کیوں جا کے صحافت کرتے رہے. اور پھر اس صحافت کی کریڈیبلٹی کیا ہے جو انگلی پکڑ کے آپ کو کوئی انٹیلیجنس ادارہ یا کوئی اسٹیبلشمنٹ بتا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ آپ نے ایک ٹاؤٹ کے طور پر کام کیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ صحیح ہو جائیں، آپ لوگوں کے ٹاؤٹ مت بنے، نہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بنے، نہ سیاسی جماعتوں کے ٹاؤٹ بنے، کسی بھی سیاسی جماعت کا، نہ نون لیگ کا، نہ پی ٹی آئی کا، نہ پیپلز پارٹی کا. آپ اپنا کام کریں جو جرنلسٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے، بعض چیزیں ہوں گی جو کسی بھی جماعت کے ساتھ کی مطابقت میں رکھتی ہوں گی، آپ کے خیالات ہیں، ہو سکتے ہیں. لیکن آپ جب کسی جماعت کے، سیاسی جماعت کے یا انٹیلیجنس ایجنسی کے یا فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بنیں گے تو پھر آپ جرنلزم تو نہیں کریں. آپ کو یہاں پہ میں ایک واقعہ یاد، 2 مثالیں دے دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب اقتدار میں تھے اور گجرات کے چودھری برادران جو ہیں وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں چودھری پرویز الہی صاحب جلسوں میں تقریریں کرتے تھے کہ ہم 10 بار مشرف کو وردی میں صدر بنوائیں گے. لیکن وہی مشرف جب ان کی وردی نہیں رہی تو وہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے، وہ ان کا نام یا ان کی تصاویر تک اپنے پوسٹرز پر نہیں آنے دیتے تھے. یعنی کہ جہاں انہوں نے دیکھا کہ اب ایک بندہ پاور میں نہیں رہا
تو وہ دور ہٹ گئے. یہی سچویشن اب شیخ رشید احمد صاحب کی ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے شیخ رشید صاحب کی بھی ایسی ہی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ میری سیاست پرویز مشرف کے ساتھ ہے اور میں تو گیٹ نمبر 4 کا دوں، بڑا فخر سے وہ کہتے ہیں، لیکن اب گزشتہ کچھ دنوں سے وہ حواس باختہ سے دکھائی دیتے ہیں، کچھ بوکھلائے سے پھرتے ہیں. تو لگتا ہے کہ اس دفعہ اتنے سختی سے اس چیز پر عمل کیا جا رہا ہے کہ شیخ رشید احمد جیسا بندہ جو شاید زندگی میں ایک دن کی بھی سیاست اس نے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں کی، تو وہ بھی اس سچویشن میں آ گیا. تو اب آپ کے خیال میں یہ جیسے آپ نے ذکر کیا ایک صحافی کا، ہم نے ذکر کیا سیاستدان کا ذکر کیا، اب ان کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے فیوچر تو سیاسی جماعتوں کا جو فیوچر ہے وہ الیکشن طے کرتے ہیں، سیاسی شخصیات کا فیوچر بھی الیکشن طے کرتے ہیں. ہمارے پنڈی میں بڑے مشہور تھے چودھری نثار علی خان. چودھری نثار علی خان کا طوطی بولتا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور چودھری نثار علی خان صاحب کی دو خصوصیات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ الیکشن لڑتے تھے، جیتے تھے. پنڈی ان کا حلقہ تھا چودھری جس طرح شیخ رشید صاحب ہیں ان کی طرح. پھر دوسرا ان کی خصوصیت یہ کہا جاتی تھی کہ وہ فوج کے بہت قریب ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جب ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ ایم این اے نہیں بن سکے. جو جس طریقے سے وہ ایم پی اے بنے اور پھر وہ شرمندگی میں 2-3 سال ایم پی اے کا حلف نہیں انہوں نے اٹھایا. اور آج وہ لوگوں کا سامنا میں نہیں کر پا رہے. میں ان کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا میرے سامنے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ اور باتیں ہیں ان کی، لیکن وہ ایک ایکسپرٹ تھے. جب وہ جو بھی ان کو کام دیا جاتا تھا وہ جانتے تھے، محنت کرتے تھے. لیکن ان کا جو تعارف تھا، ان کا جو امپریشن ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو آر واٹ یور امپریشن از. ٹھیک ہے، تو ان کا امپریشن یہی تھا. تو کیا ہوا؟ جو نثار کو جانتے ہی نہیں، کو بھول گئے لوگ. اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگلے الیکشن آئے، انہیں کوئی جماعت ٹکٹ دے دے اور اس جماعت کا ووٹ اور ان کا کوئی تھوڑا بہت ووٹ جو انہوں نے اپنے علاقے کی سروسز کی ہیں اور کی ہوں گی وہ ملے اور وہ دوبارہ الیکشن میں پھر اگین آ کے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تو دیکھیے ان لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ جمہوریت پر عمل درآمد کریں گے، لوگوں کو سمجھیں گے کہ یہ لوگ ہی طاقت کا سر چشمہ ہے. جب یہ سمجھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ذریعے ہم نے طاقت لینی ہے تو یہ نہ کبھی خود طاقتور ہوں گے، نہ لوگوں کے سامنے ان کی عزت ہوگی، اور یہ الٹا فوج کو بھی گندا کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی گندا کریں گے. تو یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے جو بڑوں نے اگر فیصلہ کیا کہ وہ نیوٹرل ہے تو انہیں اس فیصلے پر قائم رہنا چاہیے اور یہی ان کی عزت بنے گی. رائے صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ ذاتی طور پہ چاہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل نہ رہے؟ نہیں، بالکل بھی. کوئی بھی شخص جو کہ جمہوریت پسند اور ایک جمہوری سسٹم پر آئین پاکستان پہ یقین رکھتا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل نہ رہے یا کسی کے حق میں ہو یا کسی کی مخالفت میں ہو. اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری افواج ہیں وہ 3-4 دفعہ تو باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر کے یا ٹی وی چینلز میں بات کرتے بڑے واضح طور پر وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اب ہم اس فیصلے پر قائم ہیں. جس کو ڈیموکریٹک جو حلقے ہیں، جو جمہوری حلقے ہیں، وہ اس چیز کو بڑا سراہ رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اب کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیاستدان ایون جب اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے سر کے اوپر سیاست کرتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا، آپ نے مثال دی، چودھری نثار کی مثال دی، اور شاید یہی مثال مستقبل میں شیخ رشید احمد پہ بھی صادق آئے گی کہ جب وہ نہیں ان کے اپنی سیاست کے اندر، عوام کے اندر، اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر جب وہ روٹس نہیں بنا پاتے تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیاسی میدان سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے سیاست کی، اب ہم نے جیسے مثال دی آپ نے نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ جتنے لوگ آئے وہ وہ لفظ استعمال کیا تھا کہ سارے اسی گملے کی نرسری سے آئے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو 2 راستے ہیں جو سیاست میں آنے کے بنیادی اور جینون راستے ہوتے ہیں وہ بند کر دیے گئے. ایک پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز بین کر دی گئیں جس کی وجہ سے آپ کی لیڈرشپ نہیں نکلی. یہ شیخ رشید وغیرہ اس لاسٹ کھیپ کے لوگ ہیں جب اسٹوڈنٹ یونین سے جو لوگ نکلے، مختوم جاوید ہاشمی بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گئے، یہ سارے لوگ. اور جب سے اس کے بعد سے اسٹوڈنٹ یونینز پاکستان میں بین ہوگی تو وہ سسٹم نہیں چلا، وہاں سے آپ کی لیڈرشپ آنی بند ہوگی. پھر دوسرا جو بنیادی اور اصلی راستہ ہوتا ہے سیاست میں آنے کا یا سیاست میں گرو کرنے کا، وہ ہوتا ہے بلدیاتی اداروں. بلدیاتی اداروں سے آپ کی لیڈرشپ آتی ہے، وہ نکلتی ہے. جہاں پر بلدیاتی ادارے بھی جو ہیں وہ اب اپنا کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ان کو پنپنے نہیں دیا جاتا. تو پھر جو تیسرا راستہ تھا پھر وہی رہ جاتا ہے کہ تیسرا راستہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس سے لوگ آتے رہے. لیکن اب
जो बहुत अच्छा एक फ़ैसला सामने आया और उसके ऊपर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो बड़ी शिद्दत से कायम भी हैं और उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्होंने किसी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे और जितना इस वक्त उनके ऊपर दबाव है कि वो न्यूट्रल ना रहें, इसके बावजूद भी अगर वो अपने जो गैर जानिबदार होने के ऊपर कायम है तो इस पर उनको सराहा जाना चाहिए। और बहरहाल एक वक्त आएगा कि ये जो 2 रास्ते मैंने ज़िक्र किया कि वो न्यूट्रल रहें और उसके बाद ये बल्दियाती इदारे और स्टूडेंट यूनियंस ये बहाल होंगी तो फिर पाकिस्तान में लीडरशिप का क्राइसिस भी नहीं होगा और जो सियासी अमल जो है वो अपने बुनियादी जो असूल हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ सकेगा। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज़ सैयद की गुफ्तगू सुनी। आप हमारी बहुत सारी बातों से इत्तफाक भी कर सकते हैं और इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी हमारा मकसद होता है इस गुफ्तगू का, इससे ये होता है कि एक तो तारीख़ को सामने रखा जाए और दूसरा जो पब्लिक है, आप लोग हैं, उन तक दुरुस्त बात को पहुँचाया जाए। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।